تم نے میری بندیوں کو، ان عورتوں کو اللہ کی امان میں لیا ہے، اللہ کی امان میں لیا ہے۔ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، تم نے ان کی شرمگاہوں کو اپنے اوپر اللہ کے کلمے کے ذریعے حلال کیا ہے۔ اللہ کے کلمے کے ذریعے ان کی شرمگاہ تمہارے لیے حلال ہوئی ہے۔ وہ اللہ کی امانت ہے، اللہ کی امانت میں تم نے ان کو لیا ہے۔ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، اللہ کی امان میں تم نے ان کو لیا ہے۔ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ، اور ان کی شرمگاہوں کو تم نے اپنے اوپر حلال کیا ہے، بِكَلِمَةِ اللَّهِ، اللہ کے کلمے کے ذریعے۔ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُؤْتِينَ فُرُوشَكُمْ، ہاں فروشکم، تمہاری ذمہ داری ان عورتوں کی اوپر یہ ہے، اللہ یؤتینا، کہ وہ تمہارے بستر پر، یؤتینا فروشکم، وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے آدمی کو نہ لائیں، اللہ یؤتینا، وہ کسی ایسے آدمی کو اپنے بستر پہ، تمہارے بستر پہ نہ بٹھائیں، تکرہونہ، جس کو تم ناپسند کرتے ہو، جس کا آنا تمہیں گوارا نہیں ہے۔ یہ تمہارا فرض ہے، تمہاری، یہ ان کی ذمہ داری ہے عورتوں کی، کہ وہ تمہارے گھر میں، تمہارے بستر پر کسی ایسے مرد کو نہ آنے دیں۔ لیکن آگے ایک جملہ اور کہہ دیا، فَإِن فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، تمہارے منع کرنے کے باوجود اگر وہ نہ مانے اور تمہارے گھر میں، تمہارے بستر پر وہ کسی ایسے مرد کو آنے دے جس کو تم ناپسند کرتے ہو، تمہارے منع کرنے کے باوجود بھی اگر وہ نہ مانے، فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، تو تم ان کو مار سکتے ہو، پیٹ سکتے ہو، ان کو ایسی مار مارو جس سے ان کے جسم پر نشان نہ پڑ جائیں، چوٹ کے نشان نہ ہوں۔ پنچایت جب بیٹھے تو وہ اپنی پیٹ کھول کھول کر نہ دکھائیں کہ دیکھو اتنا مارا، ڈنڈا چھپ گیا، لاٹھی چھپ گئی۔ مار سکتے ہو لیکن ہلکی مار، وہ بھی کب؟ جب تمہارے منع کرنے کے باوجود بھی وہ تمہارے بستر پر کسی غیر مرد کو بلاتی ہیں، تب۔ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ، اور تمہارے اوپر ذمہ داری یہ ہے ان کی، رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جو تم کھاؤ وہ ان کو کھلانا، جو تم پہنو وہ ان کو پہنانا، ان کے کھانے اور پہننے میں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ بالمعروف کہہ کر یہ بھی کلیئر کر دیا تاکہ عورتیں ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ بالمعروف، سماج کے دستور کے مطابق۔ اگر سماج میں ساڑی چلتی ہے تو وہ فلمی دنیا کے پوشاک نہ مانگیں۔ اگر سماج میں 250-300 روپے کی ساڑی پہننے کا رواج ہے تو وہ 10-15 ہزار کا سوٹ نہ مانگے۔ ان کے کھانے اور پینے کی ذمہ داری، اگر دال چاول سماج میں آپ کے گاؤں میں کھایا جاتا ہے تو وہ بریانی نہ مانگے۔ جو سماج میں جس چیز کا چلن ہے اس کے مطابق روزی رزق، کھانا اور کپڑا دینا یہ تمہاری ذمہ داری۔ اور اس کے بعد 5ویں چیز اللہ کے نبی نے فرمائی، وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابُ اللَّهِ، ایک چیز میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو، ایک چیز جو چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تم گمراہ نہیں ہو سکتے، تمہیں کوئی چیز راستے سے ہٹا نہیں سکتی۔ ان اعتصمتم بہ، جب تک تم اس کو پکڑے ہوئے ہو کوئی چیز تمہیں دور نہیں کر سکتی۔ فرمایا کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ان 5 چیزوں پر غور کیجئے اور ایک ایک چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ پہلی چیز خون، دوسری چیز مال، تیسری چیز سود، چوتھی چیز عورتوں کے ساتھ حسن سلوک، اور 5ویں چیز اللہ کی کتاب قرآن۔ پہلی چیز اٹھاتے ہیں ایک دوسرے کا مرڈر۔ مولانا صاحب بہت صحیح موضوع اٹھائے ہو، یہاں یہی چلتا ہے،
सोच सकते हो आप। وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ قرآن کریم کی اس آیت کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، رکھ دیا، ترجمہ سن لو اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جس نے کسی بھی مسلمان کو، جس نے کسی بھی مومن کو عمدن قصدن جان بوجھ کر مار ڈالا، جان بوجھ کر قتل کر ڈالا، فَجَزَاؤُهُ جہنم، تو اس کا ٹھکانہ، اس کا بدلہ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جہنم میں جانے کے بعد کیا وہ نکالا جائے گا؟ کیا اس کی بخشش کبھی ہوگی؟ فرمایا خالدن فیہا، اس کی بخشش کبھی نہیں ہوگی، وہ کبھی بھی جہنم سے نکالا نہیں جائے گا، وہ اس کے اندر ہمیشہ رہے گا۔ خالدن فیہا، اسی میں پڑا رہے گا، اسی کے اندر وہ جلتا رہے گا، اسی میں اس کو عذاب ملتا رہے گا۔ وغضب اللہ علیہ، اور اللہ کا غصہ، اللہ کی پھٹکار اس کے اوپر پڑتی رہے گی۔ وَلَعْنَهُ، اور وہ اللہ کی لعنت کا مستحق رہے گا، اللہ کی پھٹکار کا مستحق رہے گا، اللہ کی لعنت اس کے اوپر رہے گی۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بہت آسان ہے سننا، لیکن سوچیے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے اس کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، ایک تو اللہ عذاب کہہ دے وہی کافی ہے، اللہ کا عذاب ویسے ہی سخت ہے، لیکن عذاب عظیم کہہ دینا، بڑا عذاب کہہ دینا، یہ اپنے اندر ایک اور معنی رکھتا ہے کہ بڑا عذاب کیا ہوگا۔ اور اللہ جس کو بڑا کہہ رہا ہو، اللہ کی نظر میں وہ بڑا کیا ہوگا؟ ہماری نظر میں تو چھوٹا عذاب اتنا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی فرماتے کہ اِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَرَجُلٌ يُوضَعُ فِي أَخْمَصِ قَدْمَيْهِ جَمْرَتَانِ، دونوں پیروں کے تلوے کے نیچے آگ کی دو چنگاریاں رکھ دے اللہ جہنم کے اندر، تو اتنا ہی کافی ہے۔ یغلی منہما دماغہ، ان دونوں چنگاریوں سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ جب آگ کی دو چنگاریوں سے دماغ کھول رہا ہوگا، اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا جہنمیوں کا جہنم میں، جس کو آگ کی دو چنگاریاں جس کے پیروں کے نیچے رکھ دی جائیں، یہ سب سے ہلکا، سب سے لائٹ عذاب ہے یہ۔ جب یہ سب سے لائٹ عذاب ہے اور اس سے دماغ کھول رہا ہے، تو اللہ کی نظر میں بڑا عذاب کیا ہوگا؟ ہماری نظر میں تو یہی بڑا عذاب ہے، لیکن پھر جس کو بڑا کہہ رہا ہے اللہ، وہ کتنا بڑا عذاب ہوگا۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جس نے کسی کو قتل کیا اور مار ڈالا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کی جزا جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، اور اللہ کا غضب اور غصہ اس کے اوپر نازل ہوتا رہے گا، اور اللہ کی لعنت و پھٹکار پڑتی رہے گی، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آئیے ذرا حدیث کی طرف آتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کیا فرمایا؟ ایک مسلمان کے خون کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ فرمایا لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَحْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ، ایک مسلمان کو ناحق قتل کر دیا جاتا ہے، اللہ کی نظر میں یہ اتنا زیادہ بڑا کام ہو گیا ہے۔ کسی نے اگر ایک مسلمان کو قتل کر دیا بغیر حق کے، بغیر غلطی کے اگر مار ڈالا، تو اللہ کی نظر میں اتنا بڑا ہے کہ لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ، پوری دنیا اگر مٹ جاتی، پوری دنیا ختم ہو جاتی، تو اللہ کو اس کی اتنی پرواہ نہ ہوتی۔ اللہ کے نزدیک یہ آسان تھا کہ پوری دنیا برباد ہو جائے، پوری دنیا کے لوگ مر جائیں، لیکن ایک بے قصور کو کیوں مارا گیا؟ یہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے اللہ کی نظر میں۔ وہ پوری دنیا کو برباد ہوتا دیکھنا گوارا کر لے گا، لیکن ناحق کسی مومن کا، کسی مسلمان کا قتل اس کو برداشت نہیں ہے۔ یہ حدیث ہمیں کیا بتلا رہی ہے؟ ایک مسلمان کا مقام اور ایک مسلمان کا درجہ اللہ کی نظر میں کیا ہے، اس کو اگر سمجھنا ہے تو آئیے اس حدیث سے سمجھیں۔ لو ان اہل السماء والارض
اشترکوا فی دم مؤمن لأکبہم اللہ فی النار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسمان کے سارے فرشتے لو ان اہل السماء، آسمان والے، تو آسمان والے کون ہیں؟ آسمان میں فرشتے ہی ہیں. آسمان کے سارے فرشتے، وہ اہل الارض، دنیا کے سارے لوگ، دنیا والے، دنیا میں کون ہے؟ انسان. آسمان کے سارے فرشتے اور دنیا کے سارے لوگ مل کر اشترکوا فی دم مومن، ایک مسلمان کے خون میں شامل ہو جائیں، یعنی آسمان کے سارے فرشتے اور دنیا کے سارے لوگ مل کر ایک مسلمان کو قتل کر دیں، دنیا میں ایک مومن کو قتل کر دیں، ایک مسلمان کو قتل کر دیں، تو جانتے ہو اللہ تعالیٰ عذاب کیا دے گا؟ لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ، تو اللہ ان فرشتوں کو بھی جہنم میں ڈال دے گا اور پوری دنیا کے لوگوں کو بھی جہنم میں ڈال دے گا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک مسلمان کی اہمیت کیا ہے. مودی کی نظروں میں ہو یا نہ ہو الگ بات ہے، یوگی کی نظر میں ہو یا نہ ہو یہ ایک الگ بات ہے. یہ لوگ کوئی بھگوان تھوڑی ہیں، خدا تھوڑی ہیں. آنے والا 100 سال کے بعد کا زمانہ آپ دیکھیے گا، نہ ہم رہیں گے نہ آپ رہیں گے. تاریخ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی، ہسٹری کسی کو معاف نہیں کرتی. ہٹلر بھی اپنے آپ کو بہت بڑا انصاف پسند سمجھتا تھا جس نے یہودیوں کو مروایا تھا، لیکن اس کے مرنے کے 100 سال کے بعد دنیا اس کو ظالم لکھتی ہے. حجاج ابن یوسف کے منہ پہ کوئی اس کو ظالم نہیں کہہ سکا، اس کے مرنے کے بعد ظالم لکھا گیا. اور تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی ہے، ہسٹری کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی ہے. 100 سال کے بعد نہ مودی رہے گا، نہ آپ رہیں گے، نہ ہم رہیں گے. 100 سال کے بعد ہماری آنے والی نسلیں مودی کو ہسٹری اور تاریخ میں ظالم لکھیں گی اور وہ کورس کی کتابوں میں پڑھایا جا رہا ہوگا. کہو انشاءاللہ. تاریخ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی. میڈیا والے ان جملوں کو کاٹ دیں، یوٹیوب پہ نہ دیں. یو پی کے چناؤ ہیں، قریب ہیں، ماحول بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اتنا سا جملہ ابھی انڈیا ٹی وی والا اور ہندوستان چینل والا لے لے گا اور اسی کو اچھالے گا، پھر کہے گا ممتا کا مولانا، پھر اچھالے گا، وہ کہے گا، اور پھر یو پی کا ماحول خراب کرے گا. آپ لوگ زیادہ خراب کرواتے ہیں. اللہ کرے کہ یو پی کے اندر سیکولر پارٹی آ جائے. بڑا عجیب گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا ہے. ابھی 10 دن سے میں کشن گنج میں ہوں، کشن گنج کے علاقے میں، اسی علاقے میں، اور اس سے 2-3 دن پہلے لکھنؤ میں جہاں ہم رہ رہے ہیں اس وقت، ہمارے پاس یوگی کے اپنے آدمی آئے اور کہا کہ مجھے ہیڈ کوارٹر سے بھیجا گیا ہے، یو پی میں آپ کس کا پرچار کرو گے؟ میں نے کہا ارادہ تو اکھلیش کا ہے. کہا کہ ہمیں نہیں پہچان رہے. میں نے کہا آپ نے بتایا ہی نہیں. کہا مجھے یوگی جی نے بھیجا ہے. میں نے کہا کہیے کیا بات ہے؟ کہا انہوں نے کہا کہ بی جے پی میں آ جاؤ. میں نے کہا قبر کھود رہے ہو میری؟ کیا مطلب؟ میں نے کہا بی جے پی میں تو میں کسی قیمت پہ نہیں آ سکتا ہوں. کیوں؟ میں نے کہا کہیں بھی اگر ایک جگہ بھی چلا گیا تو پورے ہندوستان کا مسلمان ہمیں طلاق دے دے گا. کہیں ہم رہ جائیں گے سر دکھانے کے لائق. تو کہا کہ پھر آپ مودی عید کے ساتھ نہیں آ سکتے ہیں تو ادھر چلے جاؤ. ادھر کا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ آپ کے یہاں پر بھی اس نے ماحول خراب کرنے کی کوشش کی تھی. آپ سمجھ گئے ہوں گے، نام نہیں لوں گا. بہت مسلمان کرتا ہے وہ، اور مسلمان ہی کا کر کے اس نے ہندوؤں کو ایک کیا ہے. کہا کہ اگر آپ یہاں نہیں آ سکتے ہو تو وہاں چلے جاؤ. ہم نے کہا اس سے آپ کو فائدہ؟ کہا اس میں تو اور فائدہ ہی فائدہ ہے. یا تو یہاں آ جاؤ اور کھل کے یہاں آؤ گے تو آپ کو یو پی کا ہم پوسٹ دے دیں گے، بی جے پی کا ادھیکش بنا دیں گے آپ کو، مائنورٹی کا، الپ سنکھیک کا. اور اگر آپ یہاں نہیں آتے ہیں تو ادھر چلے جاؤ. پھر آپ جتنا گالی دینا چاہتے ہو یوگی کو، مودی کو، آپ کو کچھ نہیں ہونے دیں گے ہم لوگ. واہ صاحب، میرا دماغ بوکھلا جاتا ہے کہ پتہ نہیں اس میں جانے سے ان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جانے سے ہی ہم کو فائدہ ہو رہا ہے. اللہ کرے کہ یہ فائدہ نہ ہونے پائے، اور بنگال کے مسلمانوں کی طرح یو پی کے مسلمان بھی عقل مندی کا ثبوت دیتے ہیں. ہم وہاں نہیں جا سکتے ہیں. ہم نے کہا اچھا اگر ہم ادھر بھی نہ جائیں ادھر بھی نہ جائیں، اکھلیش کے ساتھ چلے جائیں، تو کہنے لگے اگر اکھلیش اور مایاوتی کانگریس میں گئے تو آپ کو اندر پہنچا دیں گے.
ہم نے کہا میرا قصور کیا ہے؟ کہ مولانا کلیم الدین کو اندر ڈالا ہے نا، آپ کو بھی اندر۔ ہم نے کہا ہماری غلطی کیا ہے؟ کہا کہ غلطی کرتا کون ہے؟ یہ کورٹ میں ثابت کرنا کہ غلطی کیا ہے، 10 سال لگ جائیں گے یہ ثابت کرنے میں غلطی نہیں ہے، ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ اوف، کتنا دباؤ ہے اور کتنا پریشر ہے۔ ہم جیسے لوگ جو کسی راجنیتی پارٹی میں نہیں ہیں ان کے ساتھ یہ دباؤ، یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ سوچیے آپ، عقل مندی کا ثبوت دینے کی ضرورت ہے اس وقت۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نہیں دیکھتا ہے کہ کس نے قتل کیا، صاف کا اشترکوا فی دم مومن، ایک مسلمان کے خون میں اگر فرشتے اور زمین والے دونوں شامل ہیں، سارا آسمان کا فرشتہ اور ساری زمین کی انسانیت اگر ایک مسلمان کو قتل کر رہی ہے تو اللہ زمین والوں کو بھی اور آسمان کے فرشتوں کو بھی جہنم میں ڈال دے گا۔ اور علماء بیٹھے جانتے ہیں لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ، اکبا یکبو کے معنی ہوتے ہیں منہ کے بل گھسڑ دینا، یعنی اللہ تعالیٰ منہ کے بل جہنم میں گھسڑ دے گا، فرشتوں کو بھی اور ساری دنیا کے انسانوں کو۔ کتنا آسان ہے، ہم اور آپ جس کا چاہتے ہیں گاجر و مولی کی طرح قتل کر دیتے ہیں، ہم مرڈر کر دیتے ہیں۔ ایک مسلمان کا قتل، اللہ کہہ رہا فرشتے بھی اگر اس میں شامل ہو جائیں تو ہم ان کو بھی جہنم میں ڈال دیں۔ ساری دنیا کی انسانیت اگر ایک مسلمان کو قتل کر رہی ہے تو ہم ساری انسانیت کو جہنم میں ڈال دیں، نہیں چھوڑیں گے۔ اندازہ لگاؤ میرے بھائیوں، ایک مسلمان کا احترام کیا بتایا ہے اللہ کے رسول نے۔ یجیء المقتول بالقاتل یوم القیامہ وناسیتہ ورأسہ بیدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جس آدمی نے دنیا میں جس آدمی کو قتل کیا ہوگا، جو آدمی مارا گیا ہوگا، مقتول ہوگا، جو مرا ہوگا، قیامت کے دن وہ مقتول قاتل کو اس کی پیشانی کے بال ایسے، اور راسہ اس کا سر، یہ سر اور یہ بال ایسے، یہ پکڑ کر اس کو کھینچ کر لائے گا حتی یدنیہ من العرش، یہاں تک کہ اس کو لا کر اللہ کے عرش کے سامنے لا کر کھڑا کر دے گا، اللہ کے سامنے اس کو لا کر پیش کر دے گا۔ وہ مقتول میدان محشر میں اپنے قاتل کو ڈھونڈے گا اور ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ جب وہ قاتل مل جائے گا تو اس کا سر اور اس کے پیشانی کے بال پکڑ کر اس کو کھینچ کر لائے گا حتی یدنیہ من العرش، یہاں تک کہ وہ اس کو اللہ کے عرش کے نیچے لا کر کھڑا کر دے گا، اللہ کے قریب کھڑا کر دے گا۔ اللہ کہے گا تم اس کو پیشانی کے بال پکڑ کر، لمبے لمبے بال پکڑ کر اس کو میرے پاس لے کر کیوں آئے ہو؟ وہ کہے گا میرے پروردگار یا ربی